حضرت اسماعیل شریف بڑے اولیاء اللہ میں سے. تو خیر یہ میں عرض کر رہا تھا اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے لیے تو نزول میں کیا لازم آ جائے گا. بھائی صاحب آپ فون جو ہے نا نیچے سے ٹیپ کرو, ٹیپ تو نہیں کرو, ویڈیو تو نہیں بنا رہے, آپ یوٹیوب پہ ڈالنے کا پلان تو نہیں کر رہے ہیں. تصویر لینا میرے بزرگوں حرام ہے. اگر مسجد میں تصویر لی جا سکتی ہے تو شراب کیوں نہیں پی جا سکتی؟ شراب کی باٹل لے کے کیوں نہیں آتے؟ شراب سے بڑا حرام ہے یہ, کیونکہ شراب پر اتنی سخت وعید نہیں ہے جتنی تصویر پر وعید ہے. قرآن حدیث مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو دیں گے جو نبی کا قاتل ہوگا. ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ من قتل النبی, جس نے نبی کو قتل کیا سب سے سخت عذاب اس کو دیں گے. ثم المصورین, پھر تصویر کھینچنے والوں کو دیں گے. شراب پینے والے کے لیے اتنی سخت وعید نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ یہ ڈیجیٹل ہے, اس میں تصویر نہیں آتی, یہ سب بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. ترقی یافتہ شکلیں ہیں تصویر بنانے کی, یہ سب تصویر بنانے کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں. جو کچھ اس میں ہوتا ہے اسی کا نام تصویر کشی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ پورا تصویر بنانے سے تصویر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر وہ تصویر کشی نہیں ہے تو آپ کے لیے سبت آپ کی ہو جانا, آپ کے لیے سبت آپ کی ہو جانا. آپ کی کیوں ہوتی, وہ میری کیوں نہیں ہوتی؟ عورت کے لیے تو مرد کیوں نہیں ہوتا, مرد کے لیے سبت عورت کیوں نہیں ہوتی؟ وہ تصویری سے ہو. اور کون سا ہے ایسا ادارہ, ایسا محکمہ, ایسی حکومت, ایسا آدمی جو ویڈیو کیمرے سے لی ہوئی تصویر کو تصویر نہیں مانتا؟ اگر آپ ویڈیو کیمرے سے لے کے تصویر یا ڈیجیٹل کیمرے سے تصویر لے کے اپنے پاسپورٹ کے اوپر لگائیں گے تو حکومت انکار کرتی ہے کہ نہیں یہ تصویر نہیں ہوتی, یہ تو حق سے ہے. کہیں ایسا اصول ضابطہ؟ حرام ہے بالکل. اور اس میں عالم غیر عالم, مدرسے والے غیر مدرسے والے, سب کو مصیبت پڑی گئی ہے. سب ضروری سمجھ رہے ہیں. شکاگو میں ایک صاحب نے تصویر لے لی میری, اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیا. میں نے فوراً فون کیا, وہ بڑے مولانا, وہ دیوبند کے, وہ بھی یعنی دیوبند سے مراد قاسمی نہیں, قاسمی بھی پلس پیدا ہوئے تو دیوبند میں. تو میں بولا بھائی یہ کیا تم نے کیا؟ تو بولے یہ ابھی بھی حرام ہے تمہارے پاس. پوچھ رہے میرے کو ساری دنیا. میں بولا بھائی حرام تو یہ حلال کب ہوا میرے کو بتاؤ آپ, یہ حلال کب ہوئی وہ بتائیے. کون سے عالم نے کہا کہ یہ حلال ہوئی ہے؟ حلال نہیں ہے میرے دوستوں. یہ فتنہ ہے. جیسے داڑھی منڈانے کا فتنہ ایک زمانے میں چلا تھا, اور داڑھی نہیں منڈانے والے کو معیوب قرار سمجھا جانے لگا تھا. اس کا اثر آج تک موجود ہے جاہلوں میں کہ داڑھی نہیں منڈانا عیب ہے. ارے کوئی ذرا داڑھی رکھ لیا تو ارے ذرا صورت تو بنا لے کے آؤ. شادی آ رہی بچے کی شادی آ رہی, لوگ کیا بولیں گے, ذرا صورت تو حجام کے پاس جا کے ذرا صورت تو صحیح کر لے کے آؤ. اور علماء کیا فرماتے ہیں, داڑھی منڈانا کیا ہے؟ مست کرنا ہے صورت کا. داڑھی منڈانا کیا ہے؟ صورت بنتی نہیں ہے, اس سے بگڑ جاتی ہے. بگڑی ہوئی چیز, جس کو اللہ بگڑی ہوئی بولے وہ بگڑی ہوئی, اللہ کا رسول. اور جس کو اللہ اور اللہ کے رسول بنا ہوا بولے وہ بنا ہوا. اچھائی اور برائی کی تعریف تو ہمارے پاس یہی ہے, حسنہ اور سیاح کی تعریف یہی ہے, نیک اور بد کی تعریف یہی ہے ہمارے پاس, سارے اہل اسلام کے پاس یہی ہے. تو جیسے وہ فتنہ ایک زمانے میں عام ہو گیا تھا, اب اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا, ماشاءاللہ اب اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں, 5% بھی آپ کو نہیں ملیں گے, بلکہ یہاں تو مدرسہ ہونے کی وجہ سے 2% بھی نہیں ہے, بلکہ بس 2% تو رکھ لے کیا تھا نا. مگر اب مطلب خلاصہ یہ ہے کہ سمجھ میں آ رہا لوگوں کو کہ نہیں یہ تو رکھنے کی چیز ہے, اور ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا کہ یہ سنت ہے. اگر بہت ہے تو سنت ہے. مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے پاس میں سنت بھی نہیں ہے. مصریوں کے پاس اب جا کے تھوڑا سا اثر بدلا ہے تو پھر لوگوں میں تعصب بھی بدلا ہے, ورنہ مصر میں داڑھی رکھنا یہودیت کی علامت ہے. ہمارے شکاگو سے ایک حسام بول کے آدمی تھا, جب جاتا تھا مصر کا تھا, وہ داڑھی منڈا دیتا تھا. بولا تو اتنا نیک دیندار آدمی, جماعتوں میں 4 مہینے لگاتا ہے, تو کہیں کو منڈا دیا؟ تو بولے میں جا ہی نہیں سکتا, وہاں یہودی ہے بول کے پکڑ لیتے میرے کو, یہودیت کے علامت بنا. اور جتنے عربوں کی ایک بڑی تعداد ہے ان کے پاس یہ کہ یہ کسٹم تھا, یہ اس زمانے کا رواج تھا, یہ اس زمانے کے رواج سے متعلق چیز ہے. یہ ابو لہب کو بھی داڑھی تھی, ابو جہل کو بھی داڑھی تھی. شریعت سے اس کا کوئی بھائی تعلق نہیں ہے سمجھتے, حالانکہ یہ شرعی چیز ہے. اور جو میڈیم ذرا قریب لو دین سے قریب طبقہ ہے وہ کہتا ہے سنت ہے, یہ سنت ہے, کر لیں گے رکھ لیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے.
علماء نے فرمایا کہ بھئی آپ کو کس نے بتایا کہ یہ سنت ہے؟ ہر ثابت بھی سننا چیز کو سنت نہیں بولتے. یہ سنت ہونے کا اعتبار اس میں اس لیے ہے کہ یہ ثابت بھی سننا ہے، لیکن یہ فرض ہے، فرائض میں سے، اور فرض ہی نہیں ہے بلکہ شعائر میں سے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغہ امر کے ساتھ میں بار بار فرمایا اوف اللحى اوف اللحى، داڑھی رکھو ہی نہیں بلکہ بڑھاؤ، داڑھی بڑھاؤ. جیسے اقیم الصلاۃ امر کا صیغہ ہے، آتوا الزکاۃ امر کا صیغہ ہے، اوف اللحى بھی امر کا صیغہ ہے. اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے جب تک کہ قرینہ صارفہ عن الوجوب نہ پایا جائے. کوئی قرینہ ہے یہاں پہ عدم وجوب کا؟ کچھ بھی نہیں ہے، تو کیسے واجب نہیں ہے؟ ضروری ہے. تو جیسے وہ فتنہ چلا تھا، اب یہ تصویروں کا فتنہ چلا ہے. جلسوں میں ویڈیو بن رہے ہیں، مجلسوں میں ویڈیو چل رہے ہیں، مسجدوں میں چل رہے ہیں، تقریبات میں چل رہے ہیں. تو اگر کوئی صاحب کوئی بھائی ایسی وہ کر رہے ہوں جرات، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ بھیا نہ کریں برائے مہربانی. بڑی طبیعت بگڑ جاتی ہے، میں تو انقباضی ہو جاتا ہوں، موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے اگر میں کسی کو دیکھ لیتا ہوں، پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے.